ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، اللہ رب قدیر کا کروڑہ کروڑ فضل و احسان ہے کہ ایک بار پھر ہم رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والے ماہ رمضان المبارک سے قریب ہو رہے ہیں اور اس کی ان عظیم برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی ان کے گھر پہ مہمان آتا ہے تو مہمان کا انتظار بھی ہوتا ہے اور مہمان آنے کے بعد میں اس کے لیے اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مہمان کا انتظار اور ہر مہمان کے لیے اہتمام ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے اندر بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے دروازے پہ جب آتے ہیں تو دروازہ کھول کے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور کچھ مہمان وہ ہوا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کے ہم انہیں استقبالیہ دیتے ہیں، اور کچھ مہمان وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اسٹیشن پہ لینے جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر لینے جاتے ہیں، اور پھر مہمان جتنی عظمتوں والا ہوتا ہے اسی اعتبار سے کسی کا انتظار 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے اور کسی کے انتظار کے اندر بندہ 1 مہینے تک 1 منٹ گن کر کے گزارتا ہے کہ فلاں دن میں میرے گھر میں فلاں مہمان آنے والا ہے۔ جیسا کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس مسجد میں آنے کے لیے دعوت قبول فرمائی تھی تو ہفتوں پہلے ہم لوگ ٹائم گن رہے تھے کہ کب حضرت یہاں پر تشریف لائیں گے۔ تو مہمان جتنی عظمتوں والا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا انتظام ہوتا ہے۔ چھوٹے مہمان کا انتظام چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے اور عظمت والے مہمان کا انتظام بڑی عظمتوں کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مہمان کی عظمت جب تک بندہ نہیں سمجھتا ہے اس وقت تک اس کے شایان شان اس کا انتظار اور استقبال بھی نہیں کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہم کو نعمتیں تو بہت ساری دی ہیں، ہم کو اللہ نے آنکھ عطا فرمائی، لیکن جس کے پاس میں آنکھ ہے وہ آنکھ کی قدر نہیں جانتا۔ ایک نابینا جب آتا ہے اور نظر نہ آنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار نظر آتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں کان دیے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے، گانا سن کر کے اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ جب کوئی بہرا آ جاتا ہے اور اس کی پریشانی کو دیکھتے ہیں تب ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھیں اللہ نے ٹانگیں عطا فرمائی اس کا احساس نہیں، لیکن جب کوئی لنگڑا پریشانی میں ہمیں نظر آتا ہے تب ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو مہمان یا کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی عظمتیں اور اہمیتیں جب پتہ چلتی ہیں اسی اعتبار سے بندہ اس کا اہتمام اور انتظار کیا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کتنا بڑا مہمان ہے اس کے بارے میں پہلے بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آنے والا مہمان معمولی نہیں ہے کہ آ جائے دروازے پہ تو اس کا استقبال کرے، نہیں، یہ ایسا مہمان ہے کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے۔
پورا سال سجایا جاتا ہے. ایک ہمارا کوئی کتنا بھی بڑا مہمان ہونا، ایک سال تک اس کا ہم انتظار نہیں کرتے، لیکن رمضان المبارک اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنی عظمت والا مہینہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پورا سال رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جنت کو سجانے کی کیا ضرورت ہے. جنت تو پہلے سے سجی سوری ہوئی ہے. جنت کے باغات لاجواب، جنت کی نہریں لاجواب، وہاں کے مشک و عنبر لاجواب، وہاں کے سونا چاندی کے محلات لاجواب، وہاں پہ وہ ہیرے موتی کے خزانے لاجواب، وہاں کے پھل، وہاں کے باغات سب ذائقے میں، خوشبو میں، رنگ میں لاجواب. اتنی پیاری جنت، اتنی شاندار جنت، اتنی سجی ہوئی جنت کو رمضان المبارک کے لیے سال کے 11 مہینے سجایا جاتا ہے. کیوں سجایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم جیسے گنہگاروں کو پتہ چل جائے. اتنی سجی ہوئی جنت کو جب سال کے 11 مہینے رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے تو ہم گنہگاروں کو اس مہمان کا کتنا شاندار استقبال کرنا چاہیے، اس ماہ رمضان کے لیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مقدس مہمان کے شایان شان ہمیں کس طرح سے تیاری کرنا چاہیے، یہ ہمیں تیار کرنے کے لیے بتایا گیا. میں نے کہا نا کہ لوگوں کو جب پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتے. اندھے کو دیکھ کر کی آنکھ کی اہمیت پتہ چلتی ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی عظمتیں بتاتے ہوئے بتایا کہ کتنا بڑا مہمان ہے. ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. بندوں کے مہمان تو بہت ہوا کرتے ہیں، جب بندوں کے مہمان کی اتنی عظمت اور اتنی عزت کی جاتی ہے تو جو خدا کا مہمان بن کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے، میرے آقا فرماتے رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو وہ خدا کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں کیسی تیاری کرنا چاہیے، اس کا کیسا استقبال کرنا چاہیے، کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ہم غافلوں کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹانے کے لیے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہو جاتا، پورا سال رمضان ہو جاتا. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑی نعمت مل جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے اور مل جاتی، اور مل جاتی، اور مل جاتی، خوب تمنا کرتا ہے. تو ماہ رمضان کی اہمیت کو میرے آقا نے بتایا. اگر پتہ چل جاتا تو امت کیا تمنا کرتی، پورا سال رمضان ہو جاتا. 2023 بھی پورا رمضان میں گزرتا، 24 بھی پورا رمضان میں، زندگی کے جتنے سال ہیں سب رمضان میں گزرتے. یعنی بندہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے وقت تک ہمیشہ رمضان کے اندر اپنی زندگی گزارتا. کبھی یہ تمنا کرتا جب رمضان المبارک کی اہمیت کو پتہ چل جاتا. اور میرے آقا علیہ السلام نے اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے صحابہ کو تیار کیا. کیسے تیار کیا؟ شعبان المعظم کے اخیر میں میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ رحمتوں والا مہینہ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہو رہا ہے. فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں سے مالا مال ہے، اور اس کا تیسرا جو آخری عشرہ ہے وہ گنہگاروں کی جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر کے آتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس قدر اس کی عظمتوں کو اجاگر کیا اور سمجھایا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی. اللہ کے رسول نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت دے، اے اللہ ہمارے لیے شعبان میں برکت دے، اور اے اللہ ہمارے لیے رمضان کے اندر بھی برکتیں عطا فرما. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا. حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں خوب روزہ رکھتے. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ اتنا روزہ کبھی نہیں رکھتے، شعبان میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ دیکھو تیاری اس کو کہتے ہیں. ہم لوگ کیا تیاری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ روح افزا لا کر کے رکھ لو، کسٹرڈ لا کر کے رکھ لو، اور یہ افطاری کا سامان لا کے رکھ لو، یہ رکھ لو، روزے میں کہاں لینے جائیں گے. یہ ہماری تیاری ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کی کیسی تیاری کی. حضرت اسامہ کہتے جب میں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ رمضان کے علاوہ اتنا روزہ کبھی نہیں رکھتے جتنا شعبان المعظم کے اندر آپ روزہ رکھتے ہیں، میرے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت کے اندر رہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا اس کا اہتمام اور تیاری کرتے کہ پورا شعبان کا اکثر حصہ روزہ رکھ کر کے گزار دیا کرتے تھے۔ اور کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، ماذا یستقبلکم وتستقبلون۔ تمہیں پتا ہے تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تمہارا کون انتظار کر رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے کون تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کون تمہارا استقبال کر رہا، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے یا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی پہلی رات ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات ہی کے اندر سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اس قدر تیاری کا اہتمام اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو پورے طور پر تیار کیا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان کی تیاری پہلے ہی کر لیتے تھے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا روزہ رکھنا شروع کر دیتے، مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے اور عبادت کے اندر کوشش کرنے لگ جاتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جو میرا روزہ قضا ہوتا تھا میں رکھ کر کے رمضان کی تیاری میں کر لیتی تھی۔ یعنی یہ ہمارے اسلاف نے دیکھا، اور یہ اس کی اہمیت جب پتہ چل جائے نا، بندوں کو پتہ چل جائے تو پھر تمنا وہ بھی کریں گے، اللہ ہمیشہ رمضان دے دے۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں کو ہم نے سنا ہے اور پورا سال رمضان منایا کرتے تھے۔ آپ سوچیں گے پورا سال رمضان؟ میں نے بعد بزرگوں کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ وہ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اے اللہ ماہ رمضان دے دے، اے اللہ ماہ رمضان دے دے۔ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، انہیں اہمیت پتہ تھی۔ ہمیں مال کی اہمیت معلوم ہے نا، تو بس پورا دن یہی دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اتنا پیسہ دے دے، اتنی روزی دے دے، اتنا کاروبار دے دے۔ تعویذ بھی لینے جائیں گے تو روزی کی برکت کا تعویذ لینے جائیں گے، اگر کہیں مزار پہ فاتحہ پڑھنے جائیں گے تب بھی دعا کریں گے خواجہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، اگر کوئی اور بھی نیک کام کریں گے تو اس لیے کہ تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ ہمارے دماغ میں کاروبار، مال و دولت کی اہمیت ہے تو رات دن وہی ہمارے ذہن و فکر کے اوپر سوار رہتا ہے، اور جن کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، 6 مہینے تک، اے اللہ اے پروردگار عالم رمضان دے دے، رمضان دے دے۔ ماہ رمضان مل جاتا، نیکی کرتے کرتے گزار دیتے، رمضان مبارک چلا جاتا، 6 مہینے تک 5 مہینے تک دعا کرتے، اے اللہ جو بھی ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ان کو قبول فرما لے، رمضان میں نیکیاں کی ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ یعنی پورا سال ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ان کے دماغ کے اندر گھوما کرتا تھا۔ تو یہ اسلاف کا طریقہ، اور بعد بزرگوں کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ رمضان المبارک کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسے دلہن اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ جب کوئی دولہا آنے والا ہوتا ہے نا تو نئی نویلی دلہن کیسے اس کا انتظار کرتی ہے، ایسے ماہ رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ اب کوئی دلہن ہو اور اس نے اپنے دولہے کا انتظار کیا ہو، وہ اس کی کیفیت بتائے گی کہ انتظار میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہر آہٹ کے اوپر دل دھڑک جاتا ہے، بار بار دروازے پہ نظر اٹھتی ہے، ابھی آتے ہوں گے، ابھی آتے ہوں گے، ابھی آتے ہوں گے۔ تو ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ تھا، یا اللہ رمضان جلد آئے جلد آئے جلد آئے۔ وہ تمنا صرافہ تمنا بن جایا کرتے تھے، اور کیوں نہ صرافہ تمنا بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر دن کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، اور جب پورا مہینہ گزر جاتا ہے، آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی تھی اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ایسا مہینہ اگر ملے تو بندہ تمنا کیوں نہ کرے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ کسی نے 10 رمضان پائے، کسی نے 20 پائے، کسی نے 30 پائے، کتنے لوگ بوڑھے ہو گئے 70 رمضان پا لیے، لیکن ان کی زندگی پھر بھی نہیں بدلی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، بولے سب میرے ممبر کے پاس آ جاؤ۔ صحابہ ممبر کے پاس جمع ہوئے نا، میرے آقا نے ایک قدم سیڑھی پہ رکھا کا آمین، دوسرا قدم رکھا کا آمین، تیسرا قدم رکھا کا آمین۔ بعد میں جب نیچے اترے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے
نے یہ نیا کام کیا، مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل امین نے کہا تھا، ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے وقت میں یہ دعا کی تھی کہ جو ماہ رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، اس پر میں نے کہا تھا۔ یعنی 50 ماہ رمضان پا لیے اور آدمی پھر بھی ویسا کا ویسا رہ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ماہ رمضان کا مطلب وہ سمجھ ہی نہیں پایا، رمضان کی برکتیں اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ماہ رمضان کے اندر سب سے اہم اور ضروری بات ہے ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے۔ جب تک منصوبہ بندی نہیں کرو گے، معلوم ہے لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر ہماری زندگی 3 حصوں میں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن ہمارا بے پرواہی میں گزر جاتا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور بڑھاپا ہمارا ایسے گزر جاتا ہے کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہوتی۔ بچپن میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، بڑھاپے میں ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتا، بس ایک جوانی ہی تو ہے کہ جس میں ہم بھی کسی کی پرواہ کرتے ہیں اور کوئی ہماری بھی پرواہ کرتا ہے۔ اب وہ جوانی ہماری کیسے گزرتی ہے؟ بولے سیٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کو سیٹ کر دیتے ہیں، خود سیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی سیٹنگ کرتے ہیں، یہ بنا لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، پورا جو ہے وہ زمانی کا جو عرصہ ہے وہ سیٹنگ ہونے میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سیٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ بندہ کب سیٹ ہوتا آپ کو معلوم ہے؟ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ 2 گز زمین کے اندر اس کو گڑھے میں سلا کر کے جب مٹی برابر کر کے لوگ آتے نا، تب ایک دم پوری طریقے سے سیٹنگ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بندہ کبھی نہیں سیٹ ہو پاتا۔ کتنے لوگ اپنی جوانی کی قیمتی ایام سٹی میں گزار دیتے، ماہ رمضان آتا ہے دوڑ بھاگ دوڑ دھوپ میں لگے، یہ بہانہ بناتے، ٹائم نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس میں منصوبہ بندی ہے تو آپ ہزاروں کاموں کے بیچ میں بھی عبادت کا ٹائم نکالیں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جنگل میں جاتے تھے، گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے، مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچ دیتے، جو پیسہ ملتا اپنا خرچ چلاتے، اپنے بیوی بچوں کا خرچ چلاتے۔ ایک دن ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جمعہ کا دن تو عبادت کا دن ہے، مجھ کو کچھ زیادہ محنت کرنا چاہیے تاکہ جمعہ کے دن میں نہ کماؤں اور کچھ پیسہ بچ جائے تو جمعہ کے دن صرف عبادت کروں۔ اب منصوبہ بندی انہوں نے کی۔ منصوبہ بندی کیسے کی؟ روزانہ اگر 5 گھنٹہ کام کرتے تھے تو 6 گھنٹہ کام کرنے لگے، اگر 10 گھنٹہ کرتے تھے 11 گھنٹہ کرنے لگے، تو جو روزانہ کا خرچ تھا وہ پورا ہو جاتا، اور روزانہ 1 گھنٹہ جو ایکسٹرا کام کرتے تھے اس کا پیسہ بچا کے رکھ لیتے، اور وہی پیسہ جمعہ کے دن کام آتا۔ جمعہ کے دن کام کرنے نہیں جاتے، وہی جمعہ کے دن پیسہ خرچ کر کے اپنا کام چلاتے تھے۔ تو بندہ جب منصوبہ بندی کرتا ہے نا، منصوبہ بندی، تو سب وقت نکال سکتا ہے۔ ایک چونٹی چھوٹا سا جانور ہے، وہ جب منصوبہ بندی کر سکتی ہے، اس کو پتا ہے سردی کے موسم میں بارش کے اندر میں باہر نہیں نکل سکتی، تو گرمی کے مہینے میں چونٹی جی توڑ کوشش کرتی ہے، بار بار دیوار پہ چڑھتی ہے، گرتی ہے، لیکن دانا دانا جمع کر کے اپنے بل میں سردی کی خوراک بھی جمع کرتی ہے اور بارش کی خوراک بھی جمع کرتی ہے، اور پھر آرام سے وہ سردی اور بارش میں بیٹھ کر کے کھاتی ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں رہتا۔ ایک چونٹی منصوبہ بنا سکتی ہے۔ اللہ نے جس کو عقل دی، اشرف المخلوقات بنایا، وہ کہتا ہے میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصوبہ بندی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے پڑوس کے اندر رہنے والے ایک انصاری صحابی سے کہا تھا کمانا بھی ضروری ہے بچوں، اور میرے آقا کی بارگاہ میں علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اب کیا کریں؟ ایک کام کرتے ہیں، ایک دن میں کمانے جاؤں گا تو میرے آقا کی بارگاہ میں جایا کرو، میرے آقا جو بتایا آ کے مجھے بتایا کرو، اور ایک دن میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا، تم کمانے جایا کرو، میں آ کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے آج کیا کیا بتایا۔ باری لگائی، منصوبہ بنایا، اور کمانے بھی لگے، اور میرے آقا روزانہ جو علم کے موتی لٹاتے تھے وہ سارے موتی بھی جمع کرنے لگے۔ ایسے منصوبہ جب بنایا جاتا ہے نا تو بندہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام باضابطہ طور پر منصوبہ بندی کر کے نیک کام کرتے تھے ماہ رمضان میں، اور آج ہمارا رمضان کا چاند نظر آیا اور چند دن کے بعد میں عید کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ کوئی اگر اس سے پوچھے عید کا چاند دیکھنے والے سے کہ تو نے کیا کیا ماہ رمضان میں، وہ کیا بتائے گا کہ اس نے کیا کیا؟ اتنا بڑا آفر، یہ باقاعدہ ایک آفر کا مہینہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ کوئی آفر پا جائے، 1 کا 2 مل رہا ہو، تو جتنی پونجی جمع کی ہے نا سارا پیسہ لگا دے گا تاکہ ڈبل مل جائے۔ ماہ رمضان تو اتنا بڑا آفر ہے، 1 نہیں 1 لاکھ لگاؤ تو 70 لاکھ ملتا ہے، اگر 70 لاکھ لگاؤ تو اس کو 70 گنا ملتا ہے۔ اتنا بڑا
آفر رب نے دیا، ایک کا ثواب 70 کے برابر. تو یہاں پہ تو ساری طاقت لگا دینا چاہیے، پورا سال جتنی جو ہے وہ جو کچھ محنت کی ہے ساری محنتوں کو لگا دینا چاہیے تاکہ اس آفر سے بندہ فائدہ اٹھائے، اس پیکیج سے بندہ فائدہ اٹھائے. لیکن رمضان کا پیکیج رب کی طرف سے ملتا ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں، کیونکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا پورے طور پر بھری ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی کسان اپنے کھیت کے اندر بیج نہ ڈالے اور پھر بعد میں پانی دینے کے ٹائم میں پانی نہ دے اور اس کے بعد میں جب کٹائی کا ٹائم آئے تو کٹائی کرنے کے لیے پہنچ جائے، وہ بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ جب تم نے بیج نہیں ڈالا، جب تم نے پانی نہیں دیا تو تم کون سی کٹائی کرنے آج کھیت کے اندر پہنچ گئے ہو؟ تو رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، نیکی شروع کرنے کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ رو رو کر کے اس کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو آپ نیکیوں کی فصل کاٹیں، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں. جس نے نہ رجب کے اندر بیج بویا ہو، نہ شعبان میں رو رو کر کے اسے سیراب کیا ہو، وہ کہتا ہے ماہ رمضان کے اندر میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، تو وہ کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر پائے گا، بغیر منصوبہ بندی کے کچھ نہیں کر پائے گا. ہمارے اسلاف نے منصوبہ بندی کی، اور ایسی منصوبہ بندی کی نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان معلوم ہے کیا کیا؟ رجب ویسے تو میرے آقا علیہ السلام ہمیشہ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے کہ رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس آیت کریمہ میں رب نے کیا بتایا؟ محبوب رات میں سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو. میرے آقا علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں کے اندر ورم پڑ جاتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے تھے، لیکن پھر بھی شعبان وغیرہ میں اتنی عبادت بڑھا دیتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. یہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد میں پورا مہینہ بستر پہ نہیں آتے تھے، بستر پہ نہیں آتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر عبادت اور بھی زیادہ کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر کے دعا کرتے تھے. اور جب 20 دن گزر جاتا، آخری عشرہ رہ جاتا، میرے آقا علیہ السلام ازواج مطہرات کے پاس جاتے اور سب کو جگاتے، کہہ رہے کوئی نہ سوئے، اب سب جا کر کے عبادت کرو. یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا، یہ نیکیاں لوٹنے کا جو ہے وہ بڑا سہانا موسم آیا ہے. یہ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہتمام کیا اور دعا کیا کی؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ میرے لیے رمضان کو سلامت کر دے اور رمضان کے لیے مجھے سلامت کر دے. یعنی رمضان مبارک کی اتنی تمنا، اتنی آرزو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی. کتنے ایسے لوگ ہیں ماہ رمضان میں سلامت رہتے ہیں، نیکی نہیں کر پاتے، اور پھر وہ وقت آتا ہے آ کر کے روتے ہیں ہمارے پاس میں کہ ماہ رمضان آ گیا. ایک بہت بڑا بوڑھا، بہت بڑا دانا، بہت بڑا حکیم تھا، وہ رونے لگا، بولے جب طاقت تھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، آج رمضان کا مہینہ چل رہا، میں روزے بھی نہیں رکھ پاتا. تو رمضان کے مہینے میں بندے کو سلامتی مل گئی نا، نیکی کرنے کا اگر موقع مل گیا تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. پھر بعد میں وہ افسوس کرے گا، لیکن پھر بعد میں افسوس کرنے کا کوئی موقع، کوئی محل باقی نہیں رہ جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کا ہمیں استقبال کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، ہمیں اہتمام کرنا ہے. تیاری چاہے آپ اپنی افطاری اور سحری کے لیے کریں، ضرور کریں، وہ تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ہمیں جو بڑی تیاری کرنی ہے، وہ بڑی تیاری ہمیں ماہ رمضان میں جو نیکیاں کرنے کی تیاری کرنی ہے وہ کرنی ہے. ہمیں چارٹ بنانا ہے، ہمیں شیڈول بنانا ہے، اپنے کچھ کاموں کی ترتیب کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے، اور کیسے ماہ رمضان کے اندر ہم رات گزاریں گے، کیسے دن گزاریں گے، عصر میں کیا کریں گے، مغرب بعد کیا کریں گے، عشاء بعد کیا کریں گے. یہ پورا شیڈول ہمارے پاس میں ماہ رمضان کا ہونا چاہیے. سحری کے وقت میں وقت سے پہلے اٹھ جائیں کہ سحری کھانے کے بعد میں یا اس سے پہلے اتنا وقت ملے کہ آپ اللہ کی عبادت دل کھول کر کے کر سکیں، اس لیے کہ وہ سحری کا جو وقت رہتا ہے نا وہ بڑا سہانا وقت رہتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سحری کے وقت میں ایک ہوا چلتی ہے، یہ ہوا ذکر کرنے والوں کے ذکر اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو اڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلی جاتی ہے. وہ اتنا ایک نورانی اور عرفانی سما ہوا کرتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں بہت پسند ہیں. ایک مرغ کی آواز اللہ کو بہت پسند ہے، دوسرا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی آواز اللہ کو بڑی پسند ہے، اور تیسرا جو سحر میں جو دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس توبہ کرنے والے کی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ماہ رمضان پا جاؤ تو 4 کام کرو. ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی مجھے بتا
بتائے کہ میں کیا کروں اور میری کامیابی کی مجھے ضمانت مل جائے، تو وہ اس کے دل میں یہ آرزو ہوا کرتی ہے۔ بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگ نہیں تھے، لیکن کونین کے دولہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کرم کیا اور ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ماہ رمضان اگر تمہیں مل جائے تو ماہ رمضان میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ پاؤ تو 4 کام کرو، 2 کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اور 2 کام ایسے کرو جن سے تمہیں بے نیاسی نہیں ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ 2 کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلا کام کرو، ماہ رمضان پاؤ تو کثرت سے کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خوب ورد کرو ماہ رمضان مبارک کے اندر۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ خالی کلمہ تو اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ پا جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پوچھا تھا مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا، تو رب نے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ وظیفہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں۔ رب نے فرمایا یہی وظیفہ پڑھو۔ کہا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں، خاص میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ اگر میزان ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمان اور 7 زمینیں ہلکے پڑ جائیں گے، یہ کلمہ ان تمام کے اوپر بھی بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے میدان قیامت میں ایک بندہ جب حاضر ہوگا، اس کا جب نامہ اعمال کھولا جائے گا نا تو 99 گناہوں کے ایسے دفتر ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر جائے گی گناہوں کے دفتر کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس مولا کوئی عذر نہیں ہے۔ اور جب اس بندے کا دل ڈوبنے لگے گا کہ نیکیاں نہیں ہے، 99 گناہوں کے دفتر میرے کھلے ہوئے ہیں، آج میں تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایک پرچی دے گا، رب فرمائے گا کہ جا اپنے اعمال کا وزن کروا۔ وہ کہے گا مولا 99 دفتر گناہوں کے ایک پرچی سے کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا تو وزن کروا، آج تیرے ساتھ میں ظلم نہیں ہوگا۔ اب جب وہ نامہ اعمال اور اپنے اس پرچی کو وزن کرانے میزان عمل پہ پہنچے گا، 99 گناہوں کے دفتر ایک طرف، وہ ایک پرچی ایک طرف، سارے گناہوں کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے جنت عطا کرے گا۔ اس میں دیکھے گا تو لکھا ہوگا یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ اس کے 99 دفتروں کو جو ہے گناہوں کو معاف کرا کر کے اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان مل جائے تو 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ کرو کہ کثرت سے کلمہ شریف کا ورد کرو۔ تو ماہ رمضان میں خوب ہمیں یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ میرے آقا فرماتے دوسرا کام کرو، ماہ رمضان مل جائے تو خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سحری میں اٹھ کے توبہ کرو، اور پھر جب افطاری کا وقت آئے تب بھی توبہ کرو، دن میں جب بھی موقع ملے خوب توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ ایسے جیسے بولتے ہیں توبہ کر لی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے جو ناجائز کام کرتے ہیں ان کو چھوڑیں اور آئندہ وعدہ کریں کہ اللہ ان کاموں کو میں نہیں کروں گا، اور نیک بننے کی اللہ کی بارگاہ کے اندر نیک بننے کا عہد کریں۔ یہ توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب اگر میں لمبی چوڑی تقریر کروں تو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، 2 جملوں میں توبہ کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بکری کے تھن میں سے دودھ نکال لیا جائے تو دوبارہ اگر آپ چاہیں کہ اسے بکری کے تھن میں ڈال دیں تو نہیں ڈال سکتے، اسی طرح کوئی بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے پھر توبہ کرنے کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہ جائے، یہ ہے توبہ کا مطلب۔ ورنہ وہ خالی زبانی توبہ تو پھر توبہ ہی ہے، خالی ایسی توبہ سے توبہ۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا کام کرو۔ تیسرا کام کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں جنت مانگو، اور چوتھا کام کرو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگو۔ اب لوگ سوچیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے یہ تو ہر وقت اے اللہ جنت دے دے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب اگر ہے تو یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی کہے کہ جو ہے وہ یہ معجون بڑی فائدہ کرتی ہے اور وہ معجون کھاتا جائے اور ساتھ میں زہر بھی کھاتا جائے، تو کہتے ہیں اس معجون کا کیا فائدہ، اس دوا کا کیا فائدہ جب تم نے زہر کھا لیا۔ تو آپ ایک طرف جنت بھی مانگے اور دوسری طرف جہنم سے پناہ بھی مانگے، اور کام وہ کریں جو آپ کو جہنم میں لے جانے والے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ دوا بھی کھائیں اور ساتھ میں زہر بھی کھائیں اور پھر کہیں کہ دوا مجھ کو فائدہ کیوں نہیں کر رہی ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب اور جہنم سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے ایک لسٹ بنائیں کون کون سے کام جنتیوں کے ہیں اور کون کون سے کام جہنمیوں کے ہیں، پھر وہ کام کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور وہ کام نہ کریں جو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جنت مانگنے کا مطلب اور جہنم سے پناہ۔ ورنہ تو رمضان میں ہم نے دیکھا ہے
لوگ تراوی پڑھنے آتے ہیں، 4 رکعت ہو گئی، سلام پھرا، دعا پڑھی، پھر آخر میں کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، اور دعا کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں جو سیدھے جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی جو ہے وہ نظروں کو خراب کرنا، اور پھر وہی تمام کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا، دوائی کھائے بندہ اور اس کے اوپر سے زہر بھی کھا لے، تو پھر وہ کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ 4 وظیفے بتائے ہیں، ماہ رمضان کے اندر ان وظیفوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور اخیر کے اندر ایک بات میں یہ اور کہہ دوں، ماہ رمضان میں جو چیزیں ہمارے روزے کو، ہماری نیکیوں کو اور ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والی وہ کام مت کرنا۔ ہم نے بہت دن لوگوں پر غور کیا، ہمیں سمجھ میں آیا کہ لوگ کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو رمضان میں نہیں کرنا چاہیے، رمضان کو برباد کرنے والے کام۔ بہت سارے لوگ سو کر کے اپنا ٹائم خراب کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ان سونے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ بتاؤ، ماہ رمضان سونے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ تو آفر کا مہینہ، نیکیاں لوٹنے کا موسم ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ماہ رمضان میں فضول باتیں کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے، سوشل میڈیا پر، موبائل پر، فیس بک پر اپنا ٹائم خراب کر دیتے ہیں۔ رات کے وقت میں جو آخری حصہ ہوتا ہے اس وقت رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ رب فرماتا ہے حل من سائل حل من تائب حل من مستغفر، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ کے اندر جو ہے وہ استغفار کرنے والا۔ اس وقت سحری کے وقت میں موبائل لے کر کے بندے بیٹھے رہتے ہیں۔ رب تو جو ہے اس کی رحمتیں آواز دیتی ہے اور بندہ موبائل پہ جو ہے وہ مصروف ہوا کرتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ کتنے لوگ ہیں تراویح میں سستی کر بیٹھتے ہیں، اور کتنے لوگ افطاری کی تیاری کے اندر ماہ رمضان خراب کر دیتے ہیں۔ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے، بہت اہم وقت ہوتا ہے، لیکن عصر سے لے کے مغرب تک روڈ پر اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں صرف افطاری خریدنے میں لوگ لگے ہوئے۔ یہ کام آپ پہلے کر کے رکھ لیں، وہ عصر سے مغرب کا وقت عبادت میں گزارے، صرف عبادت کے لیے۔ اور جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ عشرہ ہوا کرتا ہے۔ یہ پورا عشرہ ہماری ماؤں بہنوں کو آپ جا کے دیکھ لو مارکیٹ کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر صرف کالا برقع نظر آتا ہے مارکیٹ میں اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو آپ جا کے دیکھ لو، رات میں عید کی خریداری ہو رہی ہے۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا تحفہ۔ تو رمضان کی راتوں کو برباد کرو اور عید کا تحفہ رب کی بارگاہ سے پانے کی توقع کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ رب کرم کرے تو یہ اس کا کرم ہے، تو یہ اپنے دلوں کو تباہ و برباد نہ کریں، ماہ رمضان کی پوری قدر کریں، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ ہو۔ کوتاہی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ اور ماہ رمضان میں ایک بڑی بلا یہ اور آتی ہے، میں نے یہاں پر بھی دیکھا، باہر سے لوگ فون آتے ہیں، جگہ جگہ سے لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تراویح شروع ہو گئی، بڑا جھگڑا ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں مائک چالو کیا جائے، ہم کو قرآن پاک کی آواز نہیں آتی۔ یہ کون کہتا ہے؟ روزانہ جو نماز پڑھنے والے وہ نہیں کہتے، ان کو تو پتہ ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہیں تو ہماری نماز تو یہی اچھے طریقے سے ادا ہوگی، اور چاہے قرآن کی آواز ہمارے کان میں آئے یا نہ آئے، جو کان میں آواز آتی ہے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور جن کے کان میں آواز نہیں آتی جو جماعت میں شامل ہے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہ ایک ہفتے کے نمازی، وہ 15 دن کے نمازی، وہ آتے ادھم مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، مائک چالو کرو، مائک چالو کرو، ہمیں نماز کے اندر آواز نہیں آ رہی ہے، اور 15 دن کے بعد میں جب تلاش کرو نا، دوربین لے کے تلاش کرو تب بھی کہیں نظر نہیں آتے وہ لوگ۔ تو صرف یہ ادھم مچانے، ہنگامہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ہندوستان بھر سے ماہ رمضان کے شروع کے ہفتے میں کتنے فون آتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے لپڑا کیا، وہاں پہ وہ لپڑا کیا۔ یہ جہالت ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ وہ کیوں معلوم ہے لپڑا کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں قرآن کی آواز ہمارے کان میں نہیں آئے گی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہمیں ثواب کم ملے گا۔ اگر مسئلہ معلوم ہوتا نا تو کوئی ادھم نہیں مچاتا۔ جیسے جو ہے وہ قرآن کی آواز سننے والوں کو تراویح کے اندر ثواب ملتا ہے، ویسے پیچھے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں تراویح کی نمازیں ہوتی تھی، 1-1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ کیا پورے 1 لاکھ لوگوں کو نماز کی آواز جاتی تھی؟ لیکن کبھی کسی نے ہنگامہ نہیں کیا، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ نماز سب کی صحیح طریقے سے ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہماری غفلت کی وجہ سے مسجدوں کو ہنگامے کی جگہ بنا دی۔ میں نے وہ حدیث پاک بتائی تھی نا، میرے آقا نے صحابہ سے کہا تھا وہ دور بھی آئے گا، لوگ نیکی سے روکیں گے، برائی کا حکم دیں گے۔ یہ وہی دور ہے یہ کہ نیکی سے روک رہے ہیں، یعنی بغیر مائک سے نماز پڑھانا سب کے نزدیک اچھی بات ہے، اس سے روک رہے ہیں، اور گناہ کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں کہ مائک کے ساتھ نماز پڑھاؤ تاکہ
تمہاری نماز بھی خراب ہو اور پیچھے والوں کی بھی نماز خراب ہو۔ دلیل قرآن سے نہیں دیتے، دلیل حدیث پاک سے نہیں دیتے، دلیل کیا دیتے؟ فلاں مسجد۔ میں کہتا ہوں یہ مسجد کب سے دلیل بن گئی ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے، قرآن و حدیث سے دلیل دی جاتی ہے، لیکن یہ آج کل دلیل دیتے خانہ کعبہ کے نجدی خبیث امام پڑھاتے ہیں، وہ دلیل ہے ان کے لیے۔ مسجد نبوی کے اندر جو علم غیب کا انکار کرنے والا جو گستاخ رسول امام ہے وہ پڑھاتا ہے، یہ دلیل ہے۔ جب گستاخوں کی بات دلیل بن جائے گی اور اس کے بعد میں ہنگامہ کیا جائے گا تو پھر قیامت نہیں تو کیا ہے۔ عزیزان مکرم، ماہ رمضان امن و سکون کے ساتھ گزاریں اور اللہ کی عبادت ویسے کریں جیسے رب چاہتا ہے، اپنی خواہش نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے رمضان اپنا خراب نہ کریں۔ اللہ رب قدیر ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔